لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، کئی مجلسوں سے الحمدللہ صراط مستقیم کی دعا میں نے سمجھائی. یہ دعا کتنی عظیم ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. اب صراط مستقیم کون سا رستہ ہے، اس کو اللہ آگے بیان فرماتے ہیں. کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا رستہ. یہ ہے سیدھا رستہ. اس سے پتا چلا جن پر انعام فرمایا ان کے علاوہ کا رستہ ٹیڑھا رستہ ہے، سیدھا نہیں ہے، اللہ تک نہیں جاتا. وہ رستہ اللہ تک نہیں پہنچاتا، جنت تک نہیں پہنچاتا. ٹیڑھا ہے جو ہلاک کر دیتا ہے، جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اگر کسی نے ان منعم علیہم کے رستے کے علاوہ رستہ اختیار کیا تو وہ کون ہے جن پہ انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام مجید ہی میں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت بجا لاتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. خود قرآن نے سمجھایا. 4 گروہ بیان فرمائے. ان کا رستہ اپناؤ، وہ نمونہ ہے. انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء. ان پر اللہ نے انعام فرمایا. کون سا انعام مراد ہے؟ دینی اور روحانی. ظاہری انعام نہیں، دنیاوی نہیں، وہ تو سب پر ہے اور ہوتے رہتے ہیں انعامات. نعمتیں ملتی رہتی ہے، دنیا ملتی رہتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، نافرمان کو بھی ملتی ہے، اللہ کے دشمن کو بھی ملتی ہے، فرما بردار کو بھی ملتی ہے، بلکہ منکر خدا کو بھی ملتی ہے، ملحد کو بھی ملتی ہے، ناستک کو بھی ملتی ہے. یہ نعمت مراد نہیں، خاص نعمت روحانی. اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کلام مجید. یہ نعمت جس کو ملی تو بظاہر بالکل ظاہری بات ہے، یہ نعمت انبیاء کو ملی، صدیق کو ملی، شہداء و صالحین کو ملی. تب تو یہ صالح ہیں، صدیق ہیں. یہ نعمت سب سے اونچی نعمت. اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمت ہے. علم ملا، اخلاق ملے، صحیح توفیق ملی، ہدایت ملی، اللہ کا قرب ملا. یہ نعمت ہے، دیکھا جائے گا یہ نعمتیں کس کو ملی ہے. دنیا والوں کو نہیں ملی. تو یہ نعمتیں سب سے بڑی نعمت ہے. کلام مجید تو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے. دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے اونچی نعمت کلام مجید ہے. تو اس کی برکت سے دنیا ہے. کلام مجید سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کل قیامت کے دن کلام مجید جتنا بڑا سفارشی ہوگا اتنا بڑا سفارشی کوئی نبی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کلام مجید اللہ کی صفت ہے. تو کلام مجید کی سفارش گویا اللہ کی سفارش. تو اللہ کی سفارش کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. یہ نعمت عطا فرمائی ان لوگوں کو. اور اللہ کا قرب جتنا قرآن سے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی وظیفے سے نہیں، کسی ورد سے نہیں، کسی ذکر سے نہیں. جتنا قرب کلام مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے. اللہ والا کی صحبت میں جب مرید کی اصلاح ہو جاتی ہے، سلوک طے ہو جاتا ہے، تو پھر بعد میں اس کو اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مشائخ قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں. اب خوب تلاوت کرو، اس سے قرب کی منزلیں طے ہوتی جائے گی.
اتنی بڑی نعمت ہے کلام مجید. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. تو یہ نعمت کس کو ملی؟ ان کو ملی. ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور اسی طرح یہ سب کیسے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی. کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے. اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، صدیقین سے، شہداء، صالحین سے، تو وہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں. انبیاء سے تو گناہ نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت کے بعد تو ضرور معصوم. کہ نبوت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو نمونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. تو وہ تو معصوم ہے، اور یہ حضرات محفوظ ہے. اللہ حفاظت فرماتے گناہوں سے. اور اگر ہو جاوے بشری تقاضے کی بنا پر، انسان ہے، بشر ہے، تو وہ سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. جب تک وہ توبہ نہیں کرتے چین نہیں پڑتا. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ ان کو فرماتے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، عبادت کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں. مال دیا تو مال کا حق ادا کرتے ہیں. وہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا اجر ہے، ذکر کرنے کا کیا ثواب ہے، تلاوت کی کیا فضیلت ہے، اللہ کا قرب کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں، باطنی نعمتیں. اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے. دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کے دل کو مطمئن فرما دیتا ہے، خاطر جمع فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو بھٹکنے نہیں دیتا. اس کے پاس اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے اس کی برکت سے. آج جو کچھ پریشانی ہے نا، اسی بنا پر ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اللہ کے حکم میں. جہاں کوئی پریشانی آئی، بے چینی آئی، حالات آئے، مشکلات کا شکار ہوا، سمجھو کوئی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے. تو وہ روحانی نعمت تو ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، ظاہری نعمتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے. اتنی زبردست یہ نعمتیں ہیں. کلام مجید کیسی نعمت، واقعتاً اس پر جب کوئی عمل کرتا ہے، اس کو مشعل راہ بناتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج نصیب فرمایا قرآن کی بنا پر. اور جب سے قرآن چھوڑا مسلمانوں نے اپنی زندگی میں سے قرآن کو نمونہ نہیں بنایا، غیروں کو نمونہ بنایا، یہود و نصارہ کو بنایا، یورپ امریکہ کو بنایا، کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا. تب سے اس امت کا زوال شروع ہو گیا. کتنی بڑی نعمت تھی یہ قرآن. اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حکومتیں بھی عطا فرمائی، اقتدار نصیب فرمایا مسلمانوں کو، دنیا میں ترقی نصیب فرمائی، دنیا میں عروج نصیب فرمایا مسلمانوں کو. جب سے قرآن چھوڑا
زوال شروع ہو گیا. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے یہ قرآن. جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، تلاوت کا بھی حق ادا کیا، اور اس کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو زندگی میں اپنایا، اس پر عمل کیا زندگی میں. کلام مجید نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک گیا، جن باتوں کا حکم دیا ان احکام پر عمل کیا. یہ صحیح معنوں میں قرآن سے وابستگی، قرآن سے تعلق. تلاوت بھی ہو، عمل بھی ہو. صرف تلاوت کے لیے نہیں اترا یہ کلام مجید، ہدایت کے لیے اترا ہے، صحیح رستہ بتانے کے لیے. زندگی کس طرح گزارنے کی انسان کو وہ رستہ قرآن بتاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن پر عمل کریں گے اللہ ہماری دنیا کو بھی سدھار دے گا، سنوار دے گا، دنیا کے مسائل کو بھی حل فرما دے گا، پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور دنیا اس طرح آئے گی ذلیل ہو کے آئے گی. حدیث میں دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر اس کے مطابق عمل کیا تو. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ نعمت کن کو ملی؟ ان گروہ کو ملی. یہ میں انعام تعلیم سمجھاتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا. کن نعمتوں کا؟ دینی نعمتوں کا، روحانی نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا نہیں. اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کلام مجید ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے گنائی. علم یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی ان کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو. اچھے اخلاق کا ہونا، علم کے مطابق عمل بچا لانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. سکون ملتا ہے واقعتاً اس سے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، گھروں کے اندر بھی اولاد نیک صالح بنتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. کتنی بڑی نعمت، اس سے آپ اندازہ لگاؤ. یہ حرام سے بچاتا ہے. تو یہ ہے انعام تعالی، ان پر انعام کیا. یہ ساری نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا صراط مستقیم، سیدھا رستہ کن لوگوں کا؟ ان 4 گروہ کا. ان کا رستہ اپناؤ، ان کا رستہ اختیار کرو. اس کی دعا ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے رستے کی. سیدھا رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا یا اللہ. سب سے پہلے انبیاء. یہاں 4 گروہ بیان فرمائے. حقیقت میں دیکھا جاوے تو 2 ہی قسمیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور عمل دیا. علم بھی کیسا؟ اوتیت علم الاولین والآخرین. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا علم ہے. اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. علم میں کمال. تو عمل بھی آپ کا ایسا تھا علم کے مطابق. تو یہ نمونہ ہے. سیدھا رستہ تو بتلا دیا، سیدھے رستے کی ہدایت، لیکن جب تک کوئی نمونہ نہیں ہوگا وہاں تک چلنا مشکل ہے. کلام مجید کو تو نازل فرما دیا، لیکن کلام مجید کے متعلق اور مطابق عمل جب تک نہیں کیا جاوے گا وہاں تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ قرآن پر کیسے عمل کرنے کا. کوئی نمونہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بیان فرمایا کہ نمونہ کون ہو؟ انبیاء ہو. کہ ان کا رستہ اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے
جب تک ہمارے سامنے نمونہ نہیں ہوتا تو کامیاب نہیں ہوتا. صحیح معنوں میں اس ہنر کے اندر، اس فن میں وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سامنے نمونہ نہ ہو. انجینئر صحیح معنوں میں کامل اسی وقت بنتا ہے جبکہ اس کے سامنے دوسرا کامل انجینئر، اس کا نمونہ نہ ہو. ڈاکٹر اسی وقت ڈاکٹر بنتا ہے جبکہ اس کے سامنے کامل ڈاکٹر ہو، اس کے نمونہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. پریکٹس کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر کے پاس. بغیر نمونے کے صرف کتاب سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، صرف کتاب سے انجینئر نہیں بن جاتا، صرف کتاب دیکھ کر باورچی نہیں بن جاتا. بتیاری کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا. نمونہ تو چاہیے. بغیر نمونے کے دنیا کا ہنر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اگر دین پر چلنا ہے تو بغیر نمونے کے دین پر آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ کتاب اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نمونے کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی بھیجے. کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ یعنی انبیاء. وہ جو نبی ہوتا ہے، اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہوتی ہے، اس کتاب کے مطابق وہ عمل سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے. تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا؟ ان لوگوں کا رستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، یہ ہے نمونہ. اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے 4 گروہ کو. ان کے مطابق زندگی گزارو، ان کو سامنے رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو. کہ انبیاء نے کیسی زندگی گزاری، صدیقین نے کیسی زندگی گزاری، شہداء نے کیسی زندگی گزاری، اور صالحین نے کیسی زندگی گزاری. اس کو نمونہ بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو تو تم کامیاب ہوں گے، تو تم صراط مستقیم پر سمجھے جاؤ گے، تو تم سیدھے راستے پر سمجھے جاؤ گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو نمونہ اس کی ضرورت ہے. کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کسی کامیاب کی وہ ابتدا نہ کرے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یفلح احد، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ کسی کامیاب کی ابتدا نہ کرے. کامیاب جو کامیاب ہو چکا ہے اس کے نقش قدم پر نہ چلے، اس کو نمونہ نہ بنائے. انسان کی فطرت ایسی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر عکس کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، نقش قدم پر چلتا ہے. صرف کتاب کافی نہیں. کتاب اگر کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف کلام مجید کو نازل فرما دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرماتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسول بنایا، نبی بنایا تاکہ لوگوں کو نمونہ بناوے کہ اللہ کس زندگی سے خوش ہوتا ہے، کس طرح قرآن پر عمل کرنے کا. اللہ نے حکم تو دے دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ بتائی ہوتی؟ تو نمونے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، انسان کا تقاضا ہے. فطری جو سوسائٹی ہے، تمدن جو ہے نا، بغیر نمونے کے کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ان 4 گروہوں کو. تو ایسی اگر جو ہماری زندگی ہوگی، ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو کامیاب، ورنہ کامیاب نہیں. اسی کو بولتے ہیں سیدھا راستہ. تو سب سے پہلے انبیاء کو بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں صحیح معنوں میں دیکھا جاوے تو 2 قسمیں، علم اور عمل. کہ انبیاء اصل ہے علم میں، اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتے ہیں. کلام مجید پورا علوم سے بنا ہوا ہے. تو یہ علم کی وحی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائش. 2 چیزوں کو لے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، علم اور عمل. تو اصل علم میں انبیاء ہے.
اور صدیقین جو ہیں اس کے تابع ہیں، فرا ہیں. کیوں؟ نبی جو دعویٰ کرتا ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، اس کی تصدیق صدیق کرتا ہے. اسی بنا پر یاد رکھنا تمام صدیقین کے جو سردار ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو صدیق کا لقب ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انہوں نے جو وحی نازل ہوتی تھی، جو علم نازل ہوتا تھا، اس کی تصدیق فرمائی. تو گویا علم میں اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق جو ہوتا ہے اس کی فرا ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو انبیاء کو عطا فرمائی وہ عمل ہے. تو عمل میں اصل دیکھا جاوے تو شہداء ہے، اور صالحین جو ہیں ان کے تابع ہیں، اس کی فرا ہے. تو دو قسمیں ہوئی ہیں، انبیاء اور صدیقین سے علم کی طرف اشارہ، اور شہداء اور صالحین سے عمل کی طرف اشارہ. کہ انبیاء علم میں اصل ہیں اور صدیقین اس کی فرا ہے، اور شہداء عمل میں اصل ہے. کہ جو نبی عمل لے کر آئے، دین لے کر آئے، شہید نے گویا اس دین کے خاطر یہ عمل کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جاوے، اس کے لیے اتنی مشقت اٹھائی کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. تو گویا شہداء اصل ہوئے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی کر دی. اور صالحین جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، اولیاء جو ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی کی، جان کی قربانی نہیں دی، اپنی خواہشات کو مٹا دیا. تو جان کی جو قربانی دینے والا ہے یہ اصل ہے، اور خواہشات کی قربانی دینے والا جو ہے وہ فرا ہے. تو دو قسمیں عمل میں آ گئی، دو قسمیں علم میں آ گئی. تو اصل دیکھا جاوے تو دو ہی چیزیں ہیں، علم اور عمل. اور یہ دو ہی چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، علم کو لے کر اور عمل کو لے کر. علم کون سا ہے؟ کلام مجید کی شکل میں. اور عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، اخلاق قرآن ہے. تو دیکھو عمل دیکھو، اخلاق دیکھو، اخلاق کہو یا عمل کہو. حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن ہے. تو ایک اعتبار سے قرآن علم ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو گویا علم بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کے مطابق عمل بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی. تو گویا علم اور عمل دو چیزیں نازل فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی دو اصل ہے. تو انبیاء گویا علم میں بھی اصل ہے اور اس کی فرا صدیق ہے، اور عمل میں شہداء اصل ہے اور اس کی فرا صالحین ہے. تو گویا دو خلاصہ نکلا. یاد رکھنا، یہ میں مختصر پہلے یہ سمجھاتا ہوں، پھر میں سمجھاؤں گا آگے انشاءاللہ. پہلے یہ سمجھو اصل علمی بات. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نمونہ بنایا، ان کے نقش قدم پر چلو. بلکہ کلام مجید میں ہر نبی نے اپنی امت سے یوں کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اور یہی بات ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. دیکھو الگ الگ انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میری اتباع کرو، میری اطاعت بجا لاؤ. میری اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، میری اتباع گویا اللہ کی اتباع ہے. اور اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرنی پڑے گی، میں نمونہ ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے انسانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ ہے نمونہ. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. تو سیدھا رستہ کون سا؟ اس کے نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اصل انبیاء ہے.
یہ تو سب پڑھا ہے گویا علم و عمل میں. اس بنا پر غور سننا، جس کو نمونہ بنایا جاتا ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز، بنیادی پتھر، سنگ بنیاد، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. جب ہی تو ہم ان کی اقتدا کر سکتے ہیں، اتباع کر سکتے ہیں. اگر وہ معصوم نہیں ہوگا گناہوں سے تو پھر بعد میں ہمیں شک ہو جائے گا کہ معلوم نہیں میں جس کی اقتدا کر رہا ہوں، جس کو میں نے اپنا نمونہ بنایا ہے، اس میں کامیاب ہوں گا بھی یا نہیں، اللہ راضی ہوگا بھی یا نہیں راضی ہوگا، یہ صحیح رستہ ہے یا غلط، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر یہ جو شک آ جاوے، احتمال پیدا ہو جاوے، اس بنا پر علماء فرماتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوت سے پہلے بھی معصوم رکھتا ہے، اور نبوت کے بعد تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں سے. کیوں؟ نبوت کے بعد کی زندگی تو نمونہ ہے امت کے لیے، ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نبوت کے بعد تو گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں سے محفوظ، گناہوں سے بچتے ہیں. ہاں کبھی لغزش ہو جاوے وہ بات الگ ہے. لغزش کسے کہتے ہیں؟ سہون یا نسیان، بھولے سے کوئی کام ہو جاوے، قصدن نہیں، آمدن نہیں. ہاں آمدن اگر مخالفت ہو جاوے اللہ تعالیٰ کی اور نفس اور شیطان کی موافقت ہو جاوے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس کو گناہ بولتے ہیں. اور اگر سہون یا نسیان لغزش ہو جاوے، کچھ بھول ہو جاوے، تو یہ گناہ نہیں ہے، اس کو لغزش بولتے ہیں. بشری تقاضے کی بنا پر کبھی سہون یا نسیانن کوئی غلطی ہو گئی، لیکن یاد رکھنا نبی سے اس طرح کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لغزش پر باقی نہیں رکھتے، فوراً متنبہ فرما دیتے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لو. جیسے مثال کے طور پر میں مثال دوں، بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا جو بدر کے قیدی تھے. کیا تھا؟ یا تو ان کو قتل کرو یا تو ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر. اللہ نے دوسرا چاہا تھا، اب اختیار دیا تھا، اب کیا کرتے ہیں ہم دیکھیں. تو یہاں غلطی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ لیا. تو حضرت ابو بکر نے یوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بعد میں اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کو تقویت ملے گی، اور مسلمانوں کو ابھی مالی ضرورت بھی ہے، تو اگر فدیہ دے کر چھوڑیں گے تو مال بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی. حضرت عمر کی رائے دوسری تھی. حضرت عمر نے یوں فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں یوں کہتا ہوں یہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کے جتنے بھی رشتہ دار مسلمان ہیں ان کو سپرد کرو، اور وہی اپنے ہاتھ سے ان کی گردن اڑاوے. میرے جو خاندان والے ہیں مجھے سپرد کرو، میں قتل کروں. حضرت علی کو ان کے خاندان والے، یہ میرا مشورہ ہے. اللہ نے یہی چاہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لغزش ہو گئی. وہ رائے دی رحمت کی بنا پر. اللہ نے فوراً متنبہ فرما دیا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ حکم تھا جو حضرت عمر نے دیا تھا اور حضرت سعد نے دیا تھا. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب تو آ گیا تھا ہماری پکڑ کے لیے، وہ جو درخت ہے وہاں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. عمر اور سعد کے علاوہ کوئی نہ بچ پاتا، میں بھی آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا. لغزش پر فوراً متنبہ فرما دیا.
تو جو اجتہادی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب ان کو اختیار دیتا ہے، تم سوچو اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے، تم کیا اللہ نے جو چاہا ہے وہاں تک تمہارا ذہن پہنچتا ہے یا نہیں، میں دیکھوں، اگر پہنچ گیا تب تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، نہیں پہنچا تو یہ لغزش ہے۔ لیکن انبیاء کو لغزش پر باقی نہیں رکھا جاتا، اور دوسرے انسانوں کو اگر لغزش ہو جاوے تو متنبہ نہیں کیا جاتا۔ اب میں آپ کو مثال دوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ نکالا قرآن حدیث سے جو صراحت کے ساتھ نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، اس میں غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، اس کو نکالو، غور کرو، اجتہاد کرو، استنباط کرو۔ تو انہوں نے خدا داد صلاحیت کے ذریعے سے حدیث اور قرآن میں سے مسئلہ نکالا۔ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ نکالنے میں خطا ہو، لغزش ہو، گناہ تو نہیں، گناہ نہیں، یاد رکھنا، ہو سکتا ہے خطا ہو، کل قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں متنبہ نہیں فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو استنباط کیا وہ صحیح ہو، ہم نے جو اجتہاد کیا خطا ہو، احتمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بتاتا نہیں، دنیا میں متنبہ نہیں فرماتا، آخرت میں پتا چلے گا کہ کون سا مسلک صحیح تھا، کس مسلک کی کون سی بات، کون سا مسئلہ صحیح تھا اور کون سا مسئلہ اللہ کی رضامندی کے خلاف تھا، اللہ کی مشیت کے خلاف تھا، یہاں نہیں پتا چلے گا۔ ہاں نبی سے ہو جاوے تو دنیا ہی میں پتا چل جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں، سمجھے؟ میں نے ایک علمی بات سمجھائی، لغزش کی بات سمجھائی، یاد رکھنا، گناہ نہیں، انبیاء گناہ سے معصوم ہے اور ماننا پڑے گا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر نہیں مانتا معصوم تو اہل سنت والجماعت میں سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، نبوت سے پہلے بھی بچاتا ہے، اور نبوت کے بعد تو ضرور گناہ نہیں ہوتا۔ لغزش ہو جاوے فوراً متنبہ فرماتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اگر یا اللہ کسی پر زیادتی ہو گئی، کسی کو ملامت کر دی، کسی کو مار دیا بشری تقاضے کی بنا پر، اللہ معاف فرمانا۔ یہ لغزش اس کو بولتے ہیں، گناہ نہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ عمدن مخالفت کرنا اللہ کی، اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کے خلاف کرنا، نفس کی موافق کرنا، شیطان کی موافقت کرنا، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی۔ اندرون مثال کے طور پر شیطان چاہتا ہے تکبر کرے، شیطان چاہتا ہے کینہ رکھے، شیطان چاہتا ہے بغض رکھے، شیطان چاہے دنیا سے محبت رکھے، نفس یہ چاہتا ہے دنیا کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، نفس یہ چاہتا ہے آرام طلب میں بڑھوں۔ تو یہ باطنی چیزیں ہیں، اگر اس کی موافقت کرتا ہے گناہ ہے، اور ظاہری مطلب کہ نفس اور شیطان کی موافقت کرتا ہے تو گناہ ہے۔ ظاہری مثال کے طور پر دل یوں چاہتا ہے فلانے کی غیبت کرو، گناہ ہے۔ دل یوں چاہتا ہے جھوٹ بولو، دل یوں چاہتا ہے ظاہر کہ میں مال کماؤں حرام کا، دل یوں چاہتا ہے بری نظر کروں، دل یوں چاہتا ہے فلاں پر ظلم کروں میں، یہ ظاہر، یہ نفس اور شیطان کی موافقت ہے، یہ ہے گناہ۔ اللہ اس سے تو انبیاء کی حفاظت فرماتے، گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر جو لغزش ہو جاوے، گناہ ہو جاوے تو فوراً بچا لیتے، گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اس کی میں مثال کلام مجید میں، یہ ہر نبی کی میں بات کرتا ہوں، ہر نبی کا عقیدہ ہے، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ معصوم بناتا ہے، یہ عقیدہ ماننا ضروری ہے، ورنہ نمونہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تو نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ جو گناہوں سے محفوظ ہو، جو معصوم ہو۔
وہی نمونہ ہو سکتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جو حکم دیا ہے ان کا رستہ اختیار کرو, ان کا نمونہ تم دیکھو. انبیاء کا نمونہ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کو ہم نے معصوم بنایا ہے, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہی نمونہ بننے کے قابل ہے. یاد رکھنا میں نمونہ بننے کے قابل نہیں ہوں. میرا کوئی عمل جو شریعت کے خلاف ہو یہ نمونہ بننے کے قابل نہیں. یاد رکھنا اس بات کو. ہاں میں جو عمل کروں شریعت کے مطابق, قرآن حدیث کے مطابق, تو وہ قابل ہے, نمونہ ہے. تو نمونہ ہے تو آپ میری اقتدا کرو, ورنہ نہیں. کیوں؟ میں بشر ہوں, عام انسان ہوں, میں معصوم نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اللہ کی ناراضگی والا ہو, اللہ کی مشیت کے خلاف ہو, اور نبی جو کام کرتا ہے اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہوتا, بلکہ اللہ ہی نے ان کو جو چاہتا ہے وہی توفیق دیتا ہے, اسی کی ہدایت دیتا ہے. اس لیے نبی نمونے کے قابل ہے, کوئی بشر نمونے کے قابل نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. ہاں تو میں مثال دیتا ہوں. اگر کسی نبی سے گناہ ہوتا ہو تو فوراً اللہ ان کو بچا لیتا ہے, گناہ نہیں ہونے دیتے. حضرت یوسف علیہ السلام, یہ تمام انبیاء کے بارے میں کہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 کمروں میں بلا لائی, 7 کمروں کو تالا لگا دیا تاکہ بھاگ نہ سکے. اور زلیخا جیسی حسینہ بیگم, بادشاہ کی بیوی, اور اس کی نوجوانی, اس کا حسن و جمال. ایک طرف یوسف علیہ السلام کی نوجوانی, ان کا حسن و جمال, دونوں تنہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نفس ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ عام بشر زلیخا, یوسف علیہ السلام بشر تو تھے لیکن نبی تھے. قریب تھا یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام بھی بدکاری کا ارادہ کر لیتے, لیکن ارادہ کرنے سے پہلے اللہ نے بچا لیا. یہ ہے کذالک لنصرف عنہ السوء, یہ ہے کلام مجید میں. وہم بہا, زلیخا نے تو ہمت بھی پکا ارادہ کر لیا تھا. وہم بہا, یوسف علیہ السلام کا تھوڑا ارادہ ہو رہا تھا لیکن ہم نے بچا لیا. نبی تھے, کیسے بچا لیا؟ ظاہری سبب ان کے سامنے کر دیا. چھت کی طرف دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہے ابا, اور منہ میں انگلی ڈبائے ایسا کر رہے ہیں. یوسف کہاں پھنسیا؟ اب آپ ہی بتاؤ, باپ سامنے ہو اور وہ اس طرح تعجب کر رہا ہو, اب ہمت ہوگی گناہ کی؟ ایک دم سے مارے شرم کے بھاگے, میرے ابا سامنے ہیں. پہلے تو یوسف علیہ السلام نے یہ پوچھا, بت تھے اس کمرے میں, اس پر کپڑا اڑا دیا تھا زلیخا نے. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ وہ تو میرے معبود ہیں, وہ دیکھ نہ لے ایسی حرکت, اس بنا پر میں نے کپڑا اڑایا. کہ تمہارے معبود کو تو کپڑا اڑانا پڑتا ہے, میرا جو اللہ ہے اس کو کپڑا اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. تو مجھے شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں جب شرم آتی ہے اپنے معبود کے سامنے اس طرح گناہ کرنے سے, تو مجھے شرم نہیں آئے گی. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا, یعقوب علیہ السلام کی صورت فوراً بھاگے. جیسے بھاگنا تھا دروازہ خود بخود کھلتا گیا, تالا ٹوٹتا گیا. یہ ہے مثال, نہیں گناہ ہونے دیتے. کوئی دنیا کا بڑا سا بڑا متقی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بچ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت نفس غالب آ جاوے, شیطان مسلط ہو جاوے, شیطان غالب آ جاوے, تو یہ گناہ تھا. تو گناہوں سے تو بچاتا ہے. یہ انبیاء کی ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے امت کے لیے, لوگوں کے لیے, کہ تم انبیاء جیسی زندگی گزارو. ہم نے نمونہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں.
कैसा नमूना, कामयाब हो जाओगे दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ताला हमें सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नमूना है वाकईतन सुकून मिल जाएगा, दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह तौफीक देवे, ये बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था कि नबी जो होता है मासूम होता है, क्यों इनको नमूना बनाना है। और याद रखना दूसरी बात, नबी जो होता है वो रूहानी तबीब होता है, तो रूहानी तबीब के लिए गुनाहों से मासूम होना जरूरी है, वरना वो तरबियत कैसे कर सके। उनके पास रूहानी मरीज आते हैं, गुनहगार मरीज आते हैं, तो गुनाहों से इनको शिफा देते हैं। अंबिया ये रूहानी मुआलिज होते हैं, जिस्मानी मरीज, जिस्मानी मुआलिज नहीं। क्या जरूरत है जिस्मानी मुआलिज की, जिस्मानी तबीब की? रूहानी तबीब होते हैं नबी। याद रखना इस बात को। इसी बिना पर उनका नमूना बनना जरूरी है। और नमूना कब बन सकता है, रूहानी तबीब कब बन सकता है? खुद उनकी रूह पाकीज़ा हो, गुनाहों से मासूम हो, जब ही वो रूहानी बन सकता है तबीब। और क्यों न हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता। अब मैं दलाइल समझाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मासूम अनिल खता थे, क्यों न हो, गुनाहों से मासूम क्यों न हो? अल्लाह ने बनाया ऐसा था। जब जाहिर इतना खूबसूरत था, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता, कितनी बातें मैं इशारे में कहता हूं। जब जाहिर इतना कमाल वाला था, तो बातिन कैसा होगा? बातिन किसे कहते हैं? अमल के एतबार से, सीरत के एतबार से, कमाल के एतबार से, अखलाक के एतबार से। जाहिर की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर ऐसा कोई नहीं था, दुनिया में कोई ऐसा हसीन जमील नहीं था जैसे हमारे आका थे। तो इसी तरह बातिन भी इतना कमाल वाला था। याद रखना इस बात को। तो क्यों न हो आपका बातिन इतना कमाल वाला, क्यों न हो, और जाहिर भी इतना खूबसूरत क्यों न हो, और अल्लाह ताला इनको गुनाहों से क्यों न बचावे, ये मासूम क्यों न हो। इनकी तीनत ही, इनका जो खमीर तैयार किया गया वो खमीर ही ऐसा था। जिस मिट्टी से अंबिया बनाए जाते हैं वो मिट्टी ही इतनी पाक होती है जिसके अंदर जर्रा बराबर नजासत का शुबा भी नहीं होता। वो मिट्टी कौन सी होती है मालूम? जन्नत की होती है। अल्लाह के देखो, अब मैं आपको मासूम समझा रहा हूं क्यों नबी को नमूना बनाने का। सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कौन? मिनन नबिय्यीन। अंबिया क्यों बयान फरमाया? इसलिए कि वो मासूम होते हैं। और मासूम क्यों होते हैं? क्यों न हो वो मासूम? इसलिए कि इनको जो बनाया जाता है वो जन्नत की मिट्टी से बनाया जाता है, और जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा है। वहां जर्रा बराबर किसी को ख्याल तक नहीं आ सकता गुनाह का, वहम भी, वसवसा भी नहीं आ सकता। जन्नत इतनी पाकीज़ा जगह है। इसी बिना पर एक रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बनाना था, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुक्म दिया कि मैं अपना हबीब बनाना चाहता हूं, पैदा करना चाहता हूं। बिल्कुल पाकीज़ा मिट्टी ले आओ, एक तो रोज़े अक़दस से पास की ले आओ, और जन्नत की मिट्टी ले आओ। एक मुट्ठी मिट्टी जमा की। फिर बाद में यूं फरमाया अल्लाह ताला ने कि जन्नत की जो तस्नीम जो नहर है, तस्नीम, उस नहर के पानी से इसको गूंथो। इसको गूंथा गया, और गूंथने के बाद जो मिट्टी तैयार की गई, खमीर तैयार किया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत की जितनी नहरें हैं उन नहरों में इसको गोता दो ताकि सारी नहरों का असर आ जाए। आप इससे अंदाजा लगाओ, जन्नत की मिट्टी में बदबू का नाम निशान नहीं, खुशबू ही खुशबू। इसी बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाए, वो जन्नत की मिट्टी का असर था, तो खुशबू ही खुशबू थी। पसीना मुबारक में भी, बदन मुबारक में भी, और इसी तरह बदन के अंदर से जो फुसलात निकलते थे इसमें भी खुशबू। इसी बिना पर तो जन्नत में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, जन्नत में मक्खियां नहीं होगी। इसी बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर पर कभी जिंदगी पर न मक्खी बैठी, न मच्छर, न कीड़े मकोड़े पैदा हुए। देखो जन्नत की मिट्टी का असर था।
وہ پاکیزہ ہوتی ہے. تو کیوں معصوم نہ ہو؟ جنت کی مٹی کا یہ اثر ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے، ناراضگی کی جگہ نہیں ہے. تو جس مٹی سے جس کو بنایا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ ایک تو یہ وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی، گناہوں سے، نجاست سے دور ہونے کی. گناہ نجس ہے، یاد رکھنا. شرک تو سب سے زیادہ نجس ہے. انما المشرکون نجس، روحانی اور معنوی نجاست ہے. اس سے زیادہ ناپاک کوئی چیز نہیں. خنزیر بھی اتنا ناپاک نہیں، شرک جتنا ناپاک ہے. اتنی گندی چیز ہے، کلام مجید میں ہے یہ. تو یہ ناپاک چیز ہے، گناہ ناپاک ہے، گناہ نجس ہے. جنت کی مٹی پاک ہے، خوشبو والی ہے، تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، عصمت ثابت کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو طینت تھی، آپ کا جو خمیر تھا، آپ کا جو جسم بنایا گیا تھا وہ جنت کی مٹی سے. تو اس جسم سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ تو ناپاک ہے، وہ تو نجس ہے. آپ پاک ہیں، پاک مٹی سے بنائے گئے، تو نجس نہیں ہو سکتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ کے جمال اور جلال کا مراقبہ رہتا تھا. ہر وقت اللہ کا استحضار. اب آپ ہی بتاؤ، 24 گھنٹہ ہر وقت اللہ کا خیال ہو، اللہ کا استحضار ہو. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ہم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور بادشاہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر بادشاہ کی مخالفت ہو سکتی؟ تو یہ دنیا گویا دربار ہے اللہ کا، اور گویا اللہ کو وہ دیکھ رہے ہیں. جس طرح بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے. اب آپ ہی بتاؤ، جس کی یہ حالت ہو، ہر یہ حالت ہو، اللہ کا استحضار ہو، اللہ کے جمال اور جلال کا استحضار ہو، مراقبہ ہو، اس سے گناہ ہو سکتا ہے؟ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. 24 گھنٹہ اللہ کا استحضار. آج بھی اگر جو یہ ہمارا استحضار ہو جاوے، ہمیں یہ نمونہ اختیار کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انشاءاللہ ہم سے بھی گناہ نہیں ہو سکتا. بہت لمبی بات ہے، تفصیل اس میں. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے انبیاء کی گناہوں سے. تب گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں چند سمجھا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی. نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور نبوت کے بعد بھی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ یہ گناہ ہے ناچ گانا، اس کو دیکھنا، اس مجلس میں شرکت کرنا. گانا جو ہوتا ہے میوزک کے ساتھ، یہ حرام ہے. ناچنا جو ہوتا ہے لڑکیوں کا، اس مجلس میں بیٹھنا حرام ہے، یا اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ گناہ ہے. تو 5 مرتبہ نبی، جیسے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی، اللہ نے بچا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال کی تھی. اس وقت سیرت میں ہے. ان کے جو ہم جولی تھے، ہم عمر جو تھے، بچے جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ آج تو محمد رات کو عشاء بعد قریش کی جو فلانی جو فیملی ہے، فلانا جو گھرانہ ہے، بہت مالدار گھرانہ، ان کی لڑکی کا نکاح ہے، تو آج تو انہوں نے ایک مجلس رکھی ہے، محفل رکھی ہے ناچ گانوں کی، ہم ضرور اس میں شرکت کریں گے، مزہ آ جائے گا. رات عشاء بعد مطلب کہ شروع ہوگی وہ مجلس، صبح تک یہ مجلس چلتی رہے گی. اللہ کے رسول نے پہلے منع فرمایا، لیکن کسی بھی طرح، بچے تھے 13 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے کسی بھی طرح ضد کر کے اس مجلس میں لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تو نہیں چاہتا تھا، یہ دوستوں کی بنا پر میں پہنچ گیا، چلا گیا. یہ ایک مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا. اس مجلس میں ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے ہی مجھے نیند ایسی گہری آ گئی، کھرراتے لے کر. کب میں نیند سے اٹھا معلوم؟ جب مجلس پوری ہوئی، اللہ نے سلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے یہ ہے اللہ کی حفاظت. کیوں؟ نمونہ بننا تھا.
جو نبی ناچ گانے کو حرام کرنے والا تھا، جو وہ دین لے کر آئے تھے، جس اسلام کو لے کر آئے تھے، اس اسلام میں ناچ گانا حرام ہے، تو وہ نبی کو کیوں نہیں بچائے گا؟ اگر نبی خود ایسا ناچ گانے کی محفل میں شریک ہوگا، کیونکہ لوگوں کے لیے حجت بن جائے گی کہ نبی آپ بھی تو نبوت سے پہلے ناچ گانے کی محفل میں گئے ہوئے تھے، تو لوگوں کے لیے حجت نہ بنے، دلیل نہ بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بچا لیا۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی، معلوم نہیں کیا ہوا، ایسی آنکھیں بند ہو گئی، کھراتے لینے لگا، اور آنکھ کب کھلی معلوم؟ جب محفل سب ختم ہو چکی تھی، لوگ منتشر ہو گئے تھے، تو بچوں نے مجھے اٹھایا، ارے تم سوتے رہ گئے، مزہ آ گیا کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ یا اللہ کیا عجیب، یہ اللہ کی حفاظت۔ دیکھو اللہ نے بچایا۔ اسی طرح ایک واقعہ سنا دو، جس طرح مجھے بھی پتا نہیں چلا، 1 گھنٹہ ہو گیا، کیونکہ باتیں چل رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی تو کچھ بھی نہیں سنایا میں نے۔ نمونہ ہے ہمارے لیے، دیکھو نمونہ میں سمجھا رہا ہوں، سیرات مستقیم والا سب سے پہلا نمونہ نبی، اور نمونہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ معصوم ہو۔ یہ پوائنٹ کی بات یاد رکھنا، یہ پوائنٹ کی بات میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کیسی فرمائی پتا؟ لگ بھگ 20-25 سال کی عمر تھی، بالغ ہو چکی تھی، تب سیرت میں مکہ میں سیلاب آیا تھا، کعبہ شریف منہدم ہو گیا تھا، سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ اس وقت تو کچا جیسا تھا، اتنا مضبوط نہیں ہوتا تھا، اس وقت تھوڑی سیمنٹ تھی، بس وہی زمین مٹی اسی کا گارا بنایا اور پتھر چپکا دیے، تو پانی برسے گا، سیلاب آئے گا تو بہہ جاوے گا، وہ گارا پانی میں بہہ جاوے گا، دھل جاوے گا، تو پتھر بھی بہہ جاویں گے۔ جب سیلاب ختم ہوا، سب قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اللہ کا گھر بنانا ہے، پاکیزہ پیسوں سے، حلال پیسوں سے، ذرہ برابر 1 پائی بھی حرام کی نہ ہو، اس طرح ہمیں پیسہ جمع کرنا ہے۔ چندہ ہو گیا جمع۔ اب پھر بعد میں مشورہ ہوا گھر کو کس طرح بنانا ہے، اللہ کے گھر کو۔ ہم سب پاک صاف ہو کے آوے، غسل کر کے آوے، ہمارے بدن میں کوئی ناپاکی نہ ہو۔ اور پھر بعد میں انہوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا ہمارے کپڑے تو ناپاک ہیں، معلوم نہیں ہمارے کپڑے کیسے ہیں، حرام پیسوں سے ہم نے خریدا ہو، تو ہم نہیں چاہتے ہمارے بدن پر کپڑوں میں شک ہے حرام کا، کمائی کا، اس بنا پر ہم اپنے بدن پر کپڑے بھی نہیں پہننا چاہتے، ننگے اللہ نے جو بدن دیا ہے اسی بدن کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 25 سال کے تھے، حضرت عباس بھی تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سب نے کپڑے اتار دیے، غسل کیا، سب ننگے۔ کلام مسجد میں بھی ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں رات کو طواف کرتی تھی ننگی، یہ شیطان نے سب سمجھایا تھا۔ عجیب و غریب خرافات تھی اس وقت۔ تو کیا ہوا؟ سرداروں نے شکایت کی حضرت عباس سے کہ عباس آپ کا بھتیجا دیکھو نے، وہ اکیلے کپڑوں میں، ان کو سمجھاؤ نے، ہم سب ننگے ہیں نے، ہم برہنہ ہیں، انہوں نے صرف کپڑے پہنے ہیں، یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، عہد کیا ہے کہ کوئی کپڑا نہ پہنے، یہ تو ہمیں شرم آتی ہے، ایک نے کپڑا پہنا سب ننگے۔ حضرت عباس کو بات سمجھ میں کہ بات صحیح ہے، وہ بھی ننگے تھے، چچا بڑے تھے نا 2 سال۔ تو حضرت عباس آئے، بھتیجے بیٹا آپ نے کبھی مشقت والا کام نہیں کیا، مجاہدے والا کام نہیں کیا، آپ کا بدن بہت نازک ہے، بیٹا ازار اتار دوں، اور یہ ازار اتار کے کندھے پہ رکھ دوں، کیونکہ پھر کندھے پر پتھر رکھنا ہے، کہیں یہ کندھا چھیل نہ جا رہا ہے، خراش نہ جا رہا ہے۔ بیٹا اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہ بیٹا ایسا مت کرو، اصرار کیا، یہاں تک کہ ہاتھ لے گئے ازار بند، اور ازار بند کھولنے لگے، جتنا ابھی تو کھولنے گئے اللہ کے رسول صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک دم سے گیپ سے آواز آئی، حضرت عباس نے بھی سنا، سب نے سنا، یا محمد قد عورتک،
سطر کو چھپاؤ. سطر کھل گیا آپ کا. ایک دم سے غیب سے آواز آئی, ڈر گئے آپ بھاگے. یہ کیا ہوا؟ نہیں چھیڑا, کپڑا انہوں نے پہن لیا. سطر کسی نے نہیں دیکھا, ابھی کھولنے والے تھے. سیرت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اریانیس سے میری حفاظت فرما دی, ننگا ہونے سے مجھے بچا لیا. کیوں؟ جو شریعت ننگا ہونے کو حرام کہنے والی تھی, ننگا ہونے کو گناہ کہنے والی تھی, ننگا ہونے کو بے حیائی کہنے والی تھی, تو اس نبی کو ننگا کیسے کرے وہ شریعت؟ وہ اللہ ان کو اریانیت سے کیسے رکھے؟ ان کو اریانیت سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے معصوم, اس کو بولتے ہیں عصمت. تو اللہ بچاتا ہے. اب اللہ کیسے کس طرح اور کس چیزوں سے بچایا وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا, وقت ہو گیا. یہ ہے معصوم. تو معصوم کی اطاعت ہو, معصوم نمونہ ہونا چاہیے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز نمونہ بننے کے لیے آدمی کا معصوم ہونا ضروری ہے. گناہوں سے بچنا ضروری ہے, عصمت ضروری ہے. اس کے بغیر نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نمونے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں انبیاء کو بیان فرمایا. اور کیوں بیان فرمایا؟ اسی بنا پر کہ یہی نمونہ بنانے کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خیر, وآخر دعوانا